بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری زندگی کے انتہائی خوشگوار لمحوں میں سے ہے کہ میں نے جامعہ سلفیہ میں حاضری دی۔ جامعہ سلفیہ سے کئی نسبتیں ہیں۔ اس کی بنیاد جماعت کے اولین بزرگوں حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے میں ناظم تعلیمات حضرت مولانا اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں مشورے میں جو شریک تھے بڑے بڑے علماء، ان میں مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ، مولانا عطاء اللہ بھوجیانی رحمہ اللہ، ان سب کے فکر اور ان سب کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ اور اس ادارے کا آغاز لاہور میں ہوا۔ اس میں مولانا حنیف ندوی بھی اور خود مولانا داؤد غزنوی بھی، مولانا عطاء اللہ حنیف بھی یہ پڑھاتے تھے۔ معروف کالم نویس عبدالقادر حسن نے اس زمانے میں لاہور میں اس میں داخلہ لیا، طالب علم تھے وہ، تو انہوں نے بعد میں لکھی یہ بات کہ ہم جب جاتے تھے اور لیکچر سنتے تھے تو ہم اپنی قوت متخیلہ سے یوں محسوس کرتے تھے کہ ہم اندلس کے کسی خوبصورت ادارے میں بیٹھے ہوئے درس سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے فیصل آباد منتقل کیا گیا، تاکہ فیصل آباد کی جماعت جو ہے انہوں نے بلکہ یہ خواہش کی کہ ہم اس کے مالی وسائل کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور الحمدللہ انہوں نے یہ اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اس زمانے میں یہاں جو اساتذہ تھے ان میں حضرت مولانا شریف اللہ وہ بھی تھے، اور وہ فنون پڑھاتے تھے، منطق، فلسفہ وغیرہ۔ تو میرے استاد گرامی مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جناب ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے خود بتایا، میں جب ایم اے میں پڑھتا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم اس ساتھ چھٹیاں کر کے گھر چلے گئے، اور میں چھٹیوں میں جامعہ سلفیہ گیا اور مولانا شریف اللہ صاحب سے پڑھا ہے میں نے، وہ پڑھتے رہے۔ تو یہ ایک خیر کا منبع ہے، سرچشمہ ہے بہت، اور اس سے الحمدللہ ایک بہت لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے جو مستفید ہوئے ہیں۔ اور اب بھی جو میں نے دیکھا ہے جامعہ میں انتظام، انصرام، صفائی ستھرائی، پارک، چھوٹے چھوٹے درخت، لائبریری، طلباء کی جو محبت ہے دین کے ساتھ، وہ جس طرح سے انہوں نے میرے سامنے محبت کا اظہار کیا، جس انہماک سے انہوں نے دین کی باتیں سنی، اس سچی بات ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھ کے میری روح سرشار ہو گئی، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا اس مدرسے کے حوالے سے، الحمدللہ اس کی تعبیر روز افزوں سامنے آ رہی ہے۔ اور اس سے والد گرامی نے چونکہ 1 سال یہاں گزارا، اور وہ مجھے یاد ہے کہ میں اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اور اس کا جو انٹرنیشنل ہاسٹل تھا، ہاسٹل نمبر 2، اس میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ تو رات کو اچانک عشاء کے قریب مجھے آ کے وہ جو باہر چوکیدار تھا اس نے بتایا کہ کوئی 2 بزرگ ملنے آئے ہیں۔ تو میں باہر گیا تو حضرت مولانا اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ علیہ، وہ ناظم تعلیمات تھے، اور میاں فضل حق یہ تشریف لائے تھے۔ تو میں اندر لے آیا، تو وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں لے کے جائیں گے، ہم نے جلال پور جانا ہے اور تمہیں لینے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، کس لیے جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت بڑی صورتحال ایسی ہے کہ ہم کوئی اور راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم نے آپ کے والد گرامی سے یہ درخواست کرنی ہے کہ وہ کم سے کم 1 سال کے لیے تشریف لے آئیں یہاں، اور جامعہ سلفیہ میں حدیث بخاری اور دوسری حدیث پڑھائیں، حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔ تو میں ان کے ساتھ گیا، تو مولانا اسماعیل ذبیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں میاں صاحب کو بھی نہیں کر سکتا تھا انکار، لیکن ذبیح صاحب کو تو بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہم گئے، ہم وہاں پہنچے، تو میں نے والد صاحب سے بات کی، تو والد صاحب کہنے لگے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری معاہدے ہیں میرے اور وعدے کیے ہوئے ہیں، اور اپنے اساتذہ سے بھی میرا وعدہ ہے کہ میں جلال پور نہیں چھوڑوں گا، لیکن چونکہ یہ 1 سال کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن مجھے جماعت سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو ہم نے پھر جماعت کے سامنے بات کی، میں نہیں کی، اور میں نے کہا یہ بزرگ ہمارے آئے ہوئے ہیں، اور وہ جانتے تھے دونوں کو، اور اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ علیہ تو تشریف لاتے رہتے تھے وہاں۔ تو جماعت والوں سے کہا گیا کہ 1 سال کے لیے آپ یہ اجازت دے دیں، تو یہ سال گزر جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہاں انتظام ہو جائے گا۔ تو والد صاحب تشریف لائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سال بخاری میں
اس زمانے تک کا ریکارڈ بنا جتنے لوگ آئے بخاری پڑھنے کے لیے. اور مجھے یاد ہے کہ میں یہاں آتا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، شیخ امان بھی یہاں ہوتے تھے اس زمانے میں، مولانا عبدالسلام وغیرہ یہ سب پڑھتے تھے، عبدالسلام کیلانی اور مولانا ثناء اللہ مدنی یہ سب پڑھتے تھے یہاں. تو یہ حضرات بھی ہوتے تھے، شیخ امان وغیرہ. تو میں آتا تھا والد صاحب کے پاس، تو میں جن لوگوں سے ملتا تھا تو بہت سارے اس علاقے کے مدرسین بھی تھے جنہوں نے اس سال چھٹی کی تھی اور بخاری میں یہاں شامل ہوئے تھے. تو وہ بڑا خوشگوار ایک دور تھا. اور جماعت جو ہے فیصل آباد کی، انہوں نے بھی بہت زیادہ والد صاحب سے محبت کا اظہار کیا. کوئی جمعہ بھی پڑھاتے تھے، وہ مولانا یوسف انور صاحب کی مسجد میں وہ بڑے اصرار سے لے جاتے تھے. تو والد صاحب کو پھر ایک ایسا تعلق جامعہ سلفیہ سے بنا کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں کبھی جامعہ کو فراموش نہیں کیا. تو میرا تو اس سے پتہ نہیں کتنے تعلق ہے. میاں فضل حق صاحب سے تعلق، حضرت مولانا اسماعیل ظبی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میرا تعلق بالکل اسی طرح تھا جیسے اولاد کا ہوتا ہے. میں نے جب ایم اے میں پڑھا ہے تو 2 سال انہی کے یہاں رہا، اور حضرت کی محبت اور شفقت کا جو عالم تھا وہ یہی تھا کہ جیسے اپنے بچوں سے ہوتی. مولانا ابو بکر غزنوی میرے استاذ تھے، ہم جدید ادب پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، وہ اسلامیہ کالج میں پڑھاتے تھے اس وقت، تو وہاں تشریف لا کے ہمیں پڑھاتے تھے. تو ان کی بھی محبت بالکل اسی طرح تھی جیسے اپنے سگے بھائی سے ہوتی ہے. اور وہ میری خیر خواہی کے لیے جو اقدام کرتے تھے مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور بعد میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ، اور ان کی توجہ سے اللہ نے پھر مجھے یہ عزت بھی دی. میں گھر پڑھا، عربی پڑھی تھی، پھر ان اساتذہ نے خصوصاً پروفیسر عبدالقیوم صاحب نے اور مولانا ابو بکر غزنوی نے جس طرح کی تربیت کی، تو الحمدللہ میں یونیورسٹی میں نے پوزیشن بھی لی، پہلی پوزیشن، اور ایسی پوزیشن لی کہ جو سیکنڈ آئے وہ 2 لڑکے تھے، اور میرے اور ان کے نمبروں میں 60 نمبروں کا فرق تھا. تو یہ سب ان بزرگوں کی محبت اور شفقت. تو یہ ان لوگوں سے جو نسبت ہے اس ادارے کو، اور والد صاحب کا آنا ہے، اور جس طرح سے جن مقاصد کے لیے یہ تعمیر کیا گیا تھا اور بنایا گیا تھا، اور جس جذبے سے فیصل آباد کے احباب نے پھر یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ فیصل آباد میں آ جائے. میں سمجھتا ہوں آج بھی دیکھ کے، طلباء کی تعداد دیکھ کے، جامعہ کا انتظام، نظم و نسق دیکھ کے، مولانا یاسین ظفر صاحب اور باقی اساتذہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس ادارے کے ساتھ، اور جس طرح سے وہ رات دن لگے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کے میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے. مجھے یقین ہوا ہے کہ اللہ نے وہ خواب ان کو دکھائے تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ اس کی تعبیر دے رہا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نور کا مینار بنائے، چاروں طرف اس کی روشنی پھیلے، اور اس امت کی جو احیاء ہے، تجدید و احیاء، اس میں اس کا بہت بڑا رول ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرے، اور سب جو اس کے وابستگان ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے.